السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ دوستو، 19 اگست کو ہم اللہ کی نصرت و اعانت سے حرمین کے مبارک سفر پر عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں سے ممبئی پہنچ کر دیر رات ایئرپورٹ پر پہنچ کر امیگریشن کے بعد ہوائی جہاز میں اپنی سیٹوں پر احرام باندھ کر براجمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر ہمارا بڑا دلچسپ رہا۔ خود کے احرام باندھے، ساتھیوں کے احرام باندھے، پہلا ہی سفر ہے اور ساتھیوں سے ملنا ہوا، گروپ لیڈر سے ملنا ہوا، حال احوال دوستی کے بعد ہم الصبح فجر کے وقت جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ سامان وصول کر کے نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مکہ کیسے پہنچتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب، فالو، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ دوستو، جدہ سے مکہ ہم احرام کی حالت میں بس میں سوار ہو جاتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ خود بھی پڑھتے ہیں، ساتھیوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ درمیانے راستے میں احرام کی پابندیاں، ارکان عمرہ کے متعلق بس ہی میں ساتھیوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس قصے میں ہم مجمل طور سے عمرے کے ارکان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں عمرے کا احرام شرط ہے، طواف عمرہ رکن ہے، سعی کرنا واجب ہے، سر منڈانا بھی واجب ہے، طواف وداع نواجب اور نہی سنت ہے۔ دوستو، اس کے بعد کی قسطوں میں ہم مسائل احرام پر بات کریں گے۔ اس کے بعد مسائل میقات، عمرہ، طواف، سعی اور حلق وغیرہ کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوستو، مسائل احرام میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں احرام کی حقیقت کیا ہے۔ احرام کی حقیقت یہ ہے کہ حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے، اور احرام کے لیے نہ صرف نیت کرنا کافی ہے اور نہ ہی صرف تلبیہ، بلکہ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے دل سے نیت کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کا زبان سے ادا ہونا لازم اور شرط ہے، اسی طرح حج یا عمرے کے احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا بھی لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر دل میں نیت کر لی ہے اور تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر اللہ زبان سے نہیں پڑا تو احرام میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر زبان سے تلبیہ یا اس کے قائم مقام ذکر کے الفاظ زبان سے پڑھ لیے ہیں مگر دل میں نیت نہیں ہے تو بھی احرام میں داخل نہ ہوگا۔ تو احرام کے لیے حج کا ہو یا عمرے کا نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا دونوں بھی لازم اور ملزوم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دو چادریں جو ہوتی ہے وہ احرام ہیں، نہیں، بلکہ احرام حج یا عمرے کی نیت اور تلبیہ کے مجموعے کا نام ہے، اور جب حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے تو مرد کے لیے بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلے ہوئے یا بنے ہوئے کپڑے کا پہننا ناجائز اور ممنوع اور موجب کفارہ ہو جاتا ہے، مثلا کرتا پاجامہ، دستانہ، موزہ، بنین، نکر، ٹوپی، کوٹ، اچکن وغیرہ۔ اور اگر احرام کی حالت میں مرد اس طرح کا کوئی کپڑا پہن لے گا تو جرمانہ اور فدیہ دینا لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا احرام کا کپڑا ایسا لازم ہے جو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا نہ ہو، جیسا کہ چادر، لنگی وغیرہ، اور مسنون یہی ہے کہ دو چادریں لے، ایک کو لنگی کی طرح باندھ لے اور دوسری کو چادر کی طرح اوڑھ لے، اور صرف طواف کے وقت اوپر والی چادر کا اجتباء کیا جائے۔ یہ ہے اصل احرام، نہ کہ دو چادریں احرام ہیں۔ دوستو، عمرے کے وقت اکثر ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت احرام میں سلی ہوئی لنگی پہننا کیسا ہے۔ دوستو، حالت احرام میں بدن کی ہیئت پر سلے ہوئے اور بنے ہوئے کپڑے مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے، اور سلی ہوئی لنگی چونکہ بدن کی ہیئت پر سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے سلی ہوئی لنگی پہننا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ احرام کے کپڑے بالکل سلے ہوئے نہ ہوں۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو معلومات اور طبیعت کے خلاف لگ سکتی ہے، لیکن اگر وہ کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے اور کتابوں کی طرف مراجعات کر لیں گے تو ان کی یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ ایسے احرام کے کپڑے میں جیب لگانا، روپیہ، پیسہ، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ کی حفاظت کے لیے یہ بھی بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ نیز احرام کے کپڑے میں جوڑ لگانا اور پیوند لگانا بھی بلا کراہت جائز ہیں۔ دوستو، عمرے کی جو دو چادریں ہوتی ہے، احرام باندھنے کا طریقہ ہر معتمر کو آنا چاہیے، ہر حاجی کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے مستقل پریکٹس اور مشق کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ممبئی میں ہم نے جن کو احرام باندھ کر دیا تھا، آخر تک واپس آنے تک
وہ دوسروں کے محتاج رہیں، ان کو احرام باندھ کر دینا پڑا، اور احرام نہ باندھ کر آنے کی وجہ سے وہ زیادہ طواف بھی نہیں کر سکے، زیادہ عبادات بھی نہیں کر سکے۔ نیچے حرم شریف میں انہی کو جانے دیا جاتا ہے جو محرم ہوتے ہیں، جن کے بدن پر احرام ہوتا ہے، اور چونکہ ایسے لوگوں کو احرام باندھ کر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کو اندر انٹری نہیں ہوتی تھی، اور وہ بہت ساری مبارک عبادتوں سے، مقدس مقام کی زیارتوں سے محروم رہ گئے۔ اس لیے اس کی اوپر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم احرام باندھنے کی پہلے سے مشق کر لیں، تاکہ کسی قسم کی احرام باندھنے سے قبل عمرہ کرنے والا غسل یا وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر کسی کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے تو احرام کے وقت اس کی طرف سے نیت کی جائے اور ان الفاظ سے دعا مانگے: اللہم انی ارید العمرۃ ان فلان فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے، اور تلبیہ کے بعد باقاعدہ محرم بن جائے گا۔ الفاظ تلبیہ اور اس کے مسائل اگلی قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے چینل سے جڑے، سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ شریف میں الفاظ تلبیہ یہ آئے ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 رکعت صلاۃ احرام ادا کرنے کے بعد نماز کا سلام پھیرتے ہی متصلاً اسی مجلس میں احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے۔ لہذا احرام کی نماز اور احرام کی نیت اور تلبیہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے گا تو سنت طریقے سے احرام باندھنے کا جو حکم ہے اس پر عمل نہ ہو سکے گا، اور سنت طریقے کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ حضرات فقہاء نے اس کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا مستحب اور مسنون ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت، ہر قدم، ہر آن تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ترین حج وہی ہے جس میں بکثرت تلبیہ پڑھا جائے۔ عمرے کا تلبیہ طواف شروع کرتے وقت ختم کر دینا چاہیے۔ شخص اپنے وطن سے حج کے یا عمرے کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے، اور جب ایئرپورٹ پر یا میقات پر احرام باندھنے لگا تو مطلقاً بلا نیت کے احرام باندھ لیا، تو ایسی صورت میں وطن سے روانہ ہوتے وقت جو حج کا ارادہ کیا تھا اس کا اعتبار کر کے اس احرام کو حج یا عمرے کا احرام شمار کیا جائے گا۔ ایک شخص نے اس طرح احرام باندھ لیا کہ میں وہی احرام باندھتا ہوں جو فلاں شخص کا احرام ہے۔ مثلا ایک شخص حج و عمرے کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں اور دوسرے پر اعتماد کر رکھا ہے، اور احرام کے وقت بھی یہی نیت کی کہ اس دوسرے نے حج و عمرے میں سے جس کا احرام باندھا ہے میں بھی اسی کا احرام باندھتا ہوں، اور اس کے ساتھ رہ کر جو عمل وہ کرتا ہے وہی عمل یہ بھی کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا احرام بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کا حج یا عمرہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے اور نیت کی تھی کہ جس چیز کا احرام حضرت سید القونین علیہ السلام نے باندھا ہوگا وہی میرا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کا وہی حج ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا۔ تو ایک مسئلہ جو بار بار سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں مثلا عمرے کی نیت کی اور اس کی زبان سے نکل گیا انی ارید الحج، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ اسی طرح کسی نے نیت حج کا احرام باندھنے کی اور اس کی زبان سے نکل گیا انی ارید العمرۃ، کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں نیت قلب کا اعتبار ہوگا، زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں زبانی تلفظ کا اعتبار نہ ہوگا۔ لہٰذا اگر عمرے کی نیت ہے اور زبان سے حج نکلا ہے تو عمرے ہی کا احرام شمار ہوگا، حج کا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر حج کی نیت ہے اور زبان سے عمرہ نکلا ہے تو حج ہی کا احرام شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک کا ارادہ ہے اور زبان سے حج و عمرہ دونوں کا تلفظ ہو جائے تو نیت قلب کا ہی اعتبار ہوگا، اور حج و عمرے میں سے جس کی نیت کی تھی اسی کا احرام شمار ہوگا۔ دوستو، نابالغ کے احرام کی بات کر لی جائے تو نابالغ 2 قسموں پر ہے۔ ایک نابالغ تو وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو جانتا ہی نہیں، اسے غیر ممیز کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف سے اس کے ماں باپ یا جو بھی اس کا ولی یا ذمہ دار ساتھ میں ہوگا
وہی حج یا عمرے کی نیت کرے گا۔ اور دوسرا نابالغ وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، نماز روزہ حج وغیرہ کو سمجھتا ہے، تو ایسا نابالغ خود اپنا احرام باندھے گا، اس کی طرف سے کوئی دوسرا نیابت نہیں کر سکتا۔ اور دونوں قسموں کے نابالغوں کا جو حج ہوگا یہ حج فرض نہیں ہوگا بلکہ حج نفل ہی ہوگا۔ اگر نابالغ نے حالت احرام میں کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے دم یا کفارہ واجب ہو جاتا ہو تو نابالغ کے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی کفارہ یا دم واجب نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے ولی اور ذمہ دار پر بھی کوئی کفارہ نہ ہوگا، اس لیے کہ ولی کا اپنا عمل نہیں۔ ہاں البتہ ولی کے لیے مناسب یہی ہے کہ بوقت احرام اس کو بھی احرام کا کپڑا پہنا دے اور حتی الامکان ممنوعات احرام سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔